بات آ چکی ہے امام بخاری اس بات سے کیا چاہتے ہیں. بعد میں کہا خود اس کی دقت اور فضیلت کا بیان کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں کہا خود اس کی کیفیت کا بیان کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں کہا کہ خود اس کا وقت دلانا چاہتے ہیں کہ تب خود اس کا فرق ہوا ہے. دیکھیے روایت اب تسلی علی کے حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں حضرت حسین کے صاحبزادے وہ کہتے ہیں ہم نے حسین اپنے علی کے حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اپنے والد محترم سے. اخبار ابن علی انہیں خبر دیا نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماتے علی ان کا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کانت لی شارب من نصیب من المغنم من الغنیم. فرماتے میرے پاس ایک اونٹنی تھی شارف اونٹنی تھی من نصیبی من البغل من البغل مالی غریبت کے بدل میں سے میرے حصے کے طور پر میرے پاس ایک اونٹنی تھی اور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتانی شارف من الخمس پر ایک اونٹنی اللہ کے پیغمبر نے مجھے عطا فرمائی تھی مالی خمس میں سے. فلما اردت ان ابتغي فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا ارادہ کیا یعنی اپنی اہلیہ محترمہ دفاع کا رخصتی کا ارادہ کیا کہتے ہیں آپ کے رجل سوامن میں بنی قینقائی میں نے بڑے قینقاع کے ایک آدمی سے میں نے اس سے میں نے معاہدہ کیا کہ میں نے اس سے طے کیا. سواب کہتے ہیں زرگر کو سواب زرگر اور بنی قینقاع انہیں کو یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں. آپ ساتھ جو اسلام کو تشریف لائے مدینہ منورہ تو مدینہ کے بازار مدینہ کی معیشت کے لیے بنی قینقاع کے لوگ چھائے ہوئے تھے. سارا بازار انہیں کے پاس تھا. زرگر بھی یہی تھے اور باقی معاملات بھی اس قبیلے کے افراد کے ہاتھوں تھے. میں نے اسے معاہدہ کیا میں نے اسے طے کیا کیا تحریر ماہیہ کہ میرے گھر چلے ہو پناہ دیا بہن اور ان پھر گھاس ہم لے کر آئے جنگل سے. الگ تو نبی اور سوابینہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں صرف سوابین زنگلوں کے ہاتھوں بیچ کر زنگلوں کے ہاتھ بیچوں گا. وہاں شاہی نے نہیں کہ وہی مجھے اچھا وہ کیونکہ اس وقت لوہے کی بیٹیاں ہوتی تھی نا جس میں وہ لوہا کماتے تھے زنگل کے سونا وغیرہ کلر کرتے تھے تو اس کو بتاتے تھے. تو میں ان کے ہاتھ بیچ کر واسطائی نے نہیں بھی وہی بتائی تھی اپنے شادی کے دن میں اس کو کچھ بدل دوں گا اور پہلے سے. وغیرہ آنا حد میں مشارفیہ مدار میرے اوتاد اور غلائد اور خدا میں اس اسنا میں کہ اپنی روٹیوں کے لیے میں جمع کر رہا تھا سامان متان سامان میرے اوتاب پالان سواری کی پالان ہوتی نا اسے اونٹ کے پالان کو اوتاب کہتے ہیں. قدم کہتے ہیں قدم اس کی جگہ اوتاب اور باقی جو سواریاں باقی گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پالان کو اوقاف کہتے ہیں آتی ہے. غلائے یہ غلالہ کی جمع ہے وہ غلائے یہ غلالہ کی جمع ہے ٹوکریاں. وہ رسیاں ہم ان کے جمع حبال کہ میں اپنے روپیوں کے لیے جو میں جانا تھا وہاں اس کے لیے کہ ان کے پالان بھی چاہیے تھے اور پھر اس سے ٹوکری بھی چاہیے جس میں گھاس ڈال کے لاتے اور رسیاں بھی چاہیے تھی. کہتے ہیں اشار افاریہ منافتانی ادا جنبی حجرتی رجل من انصار اور میری روحیاں منافتان اناف انہیں کو کہتے ہیں اناف انہیں کو کہتے ہیں اونٹ کا بٹھانا اور منافتان بیٹھی بیٹھی میری روحیاں ادا جنبی حجرتی رجل من انصار ایک انصاری کے حجرے کے پڑوس میں اس کے پہلے میں اس کے ساتھ اس کے حصے کے بعد میری حکم بیٹھی ہوئی تھی. کہتے ہیں فلجات وزینہ جمع تو میں جمع کی کہتے ہیں کہ میں جو جمع کرنے کا جمع کر کے میں آیا ہوں لیتا ہوں یعنی رسیاں اور پالان
اور اس میں ٹوپی وغیرہ لے کر آیا ہوں تو دیکھا کہ خیرہ شارفہ یا پر جدت اسمینہ تو ہوگا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے کوہان کاٹے جا چکے ہیں. اسمینہ کہتے ہیں کوہان کو، سنام. فرمایا الجہاد، جہاد یہ اسلام کا کوہان ہے، جس سے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح جہاد ہے. اسمینہ ان کی کوہانیں کاٹی جا چکی ہیں. تو رقیت خواص سے ہونا، اور ان کے پہلو کاٹے جا چکے ہیں، یعنی ان کے پہلو دائیں بائیں پہلو کاٹے جا چکے ہیں. وہ رقیہ من اکبارہما، کبیر کہتے ہیں جگر کو، کلیجی کو، اور ان کی کلیجیاں نکالی جا چکی ہیں. فلم املک عینیہ حین رأیت ذلک المنظر منہما، جب میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا، جب میں نے ان دونوں کا یہ منظر دیکھا، کہ دونوں کا یہ حال دیکھا. رأیت ذلک المنظر منہما، کہ میں ان دونوں کا حال دیکھا کہ میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا، میں رو پڑا. فقلت من فعل هذا، میں نے کس نے کیا؟ فقالوا فعل حمزہ بن عبد المطلب. تو انہوں نے کہا یہ حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا نے یہ کیا. وہ فی هذا البیت فی شرب من انصار، اور وہ یہ گھر میں جب رہتے ہوئے ہیں انصار کی ایک شراب شباب کے ساتھ. اس شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے. فانطلقت حتى ادخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه الذی لقیته، آپ نے اسلام نے میرے چہرے سے میرے رنج و غم کو پہچان لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، کیا ہوا؟ فقلت یا رسول اللہ ما رأیت بالرب قط، میں نے آج دن کی طرف نہیں دیکھا. ادا حمزہ علی ناقتین، حمزہ نے میری اونٹنی پر ظلم کیا، اور فاجب اسمنتہما، ان کی کوہانیں کاٹ دی، وقرا خواصرہما، اور ان کے پہلو کاٹ دیے. فی بیت معه شرب، اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، معه شرب، ایک جماعت میں ان کے ساتھ شرابی بھی بیٹھی ہوئی ہے، شراب نوش افراد کی ایک جماعت میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. فنعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندائی، آپ نے چادر مبارک بلوائی، ارتدا چادر ہاتھ میں ہوئی. ثم انطلق یمشی کو اب چلے. واتبعت انا زید بن حارثہ، میں اور زید بن حارثہ بھی آپ کے پیچھے چڑھے. حتی جاء البیت الذی فیہ حمزہ، یہاں تک کہ جس گھر میں حمزہ تھے وہاں آپ پہنچے. فاستاذن، آپ نے نظر آنے کی رعایت مانگی. فاذنوا لہم، انہوں نے آپ کو رعایت دے دی. لہم، تو چونکہ آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ علی اور زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے. فاذنوا لہم، فإذا هم شرب، تو اندر جب پہنچے دیکھا کہ شراب پینے میں مصروف ہے. فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حمزہ، آپ نے السلام حمزہ کو ملامت کرنے لگے. فیما فعل، جو کچھ انہوں نے کیے تھے اس کو ملامت کرنے لگے. فإذا حمزہ قد سمع، حضرت حمزہ ہوش کے نشے میں تھے. سمع محمد رسول اللہ، اور ان کی آگے سو تھی. نظر حمزہ رسول اللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے اسلام کو دیکھا. ثم سعد النظر، پھر نگاہ اٹھائی. النظر الى ركبته، آپ کے گردن کی جب نظر ڈالی، آپ کے گردن پر نظر ڈالی. ثم سعد النظر، اور پھر نگاہ اٹھائی. النظر الى سنتی، آپ کے ناک پر نظر ڈالی. ثم سعد النظر، اور پھر نگاہ اٹھائی. النظر الى وجهه، آپ کے چہرے والد پہ نظر ڈالی. ثم قال حمزہ، پھر حمزہ نے کہا انتم للہ عبید، تم سب کے سب غلام ہو. یہاں پہ غلام کا لفظ لکھا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے انتم للہ عبید، ہاں یہ لکھا ہوا ہے انتم للہ عبید ابی، تم سب کے سب میرے عبادت کے غلام ہو. فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد سمع، آپ نے پہچان لیا کہ سب نشے میں
اس وقت مدہوش فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى. آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قدموں کو لے گئے تو خرجنا آپ ان کے قدموں لے گئے تو خرجنا ماں ہم بھی آپ کے ہمراہ ہم بھی آپ کے ہمراہ آ گئے تو گھر سے باہر آ گئے. الفاظ دیکھیے تشریح ہوگی. اسمنا سنام خواصر خاصرہ کی جمع خواصر خاصرہ کی جمع اقدار قدم کی جمع اور ابتدا یہ دلی کے دل کپڑے کا اوڑھنا چادر کا اوڑھنا. یلوم میں نام یلوم کو برابر کرنا برا برا کہنا. صبر صبر کہتے ہیں مدہوش. محمل رسول آئینہ رہائی ان سے. سعد رضا الحمد للہ عبید ابھی تم سب میرے والد پر غلام ہو. تم اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو وہ نشے میں تھے اور دوسری بات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا تھے. اور عموماً آدمی اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتا ہے اور دادا گھر کا بڑا سمجھا جاتا ہے. اس لیے کیا فرمایا تو کہا الحمد للہ عبید ابھی. چلیے اب آگے چلیں. ان عائشہ ام المؤمنین اخبرته ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل لها ميراثها ما ترك رسول الله مما أعطاه الله عليه. اما عائشہ فرماتی ہے ام المؤمنین انہوں خبر دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد مطالبہ کیا ان یقسم لها میراثها کیا آپ عیسیٰ السلام کی میراث تقسیم کرے ہو. ما ترک تو کون سی میراث کس مال سے جو آپ عیسیٰ السلام چھوڑ کر گئے تھے. مما عطا اللہ علیہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. فقال له ابو بکر ابو بکر نے حضرات میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يونس ما ترکنا صدقۃ. آپ نے فرمایا لا یونس ہم وارث نہیں لائے جاتے ہم جو چھوڑے جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ فاطمہ ناراض ہوئی. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ ناراض ہوئی. فحضرت ابا بکر ایسے غربت کی بات کی چھوڑ دی. علم نظر تجل محاضرت اللہ صورتیت اور وہاں تک بات چیت منقطع رکھی. وعاشت بعد رسول اللہ ستۃ عشر اور ایسا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 ماہ دنیا میں نہیں. قالت اما عائشہ فرماتی ہے وقالت فاطمہ تستشیر ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا صدیق اکبر سے نصیبہا اپنے ان کے حصے کا مما اس میں سے اللہ کے پیغمبر چھوڑ رہے تھے خیبر اور فدق خیبر کی جائیداد میں سے اور فدق کی جائیداد میں سے وہ صدقۃ المدینہ تھی اور مدینہ کے صدقات میں سے یعنی مدینہ کی جائیداد میں سے. فابا ابو بکر علیہا صدیق اکبر نے انکار کیا اس کا. وقال كما لم ذلك بشيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الله عملت به. فرمایا کہ میں کوئی چیز کو ترک نہیں کروں گا میں عمل نہیں چھوڑوں گا اس پر اللہ کے پیغمبر کو فرماتے رہے. انی اخشا مجھے خدشہ ہے ان طرف دوسرے من امرہ اگر میں نے ان کے آپ کے رسول اللہ کے احکامات میں سے رسول اللہ کے علم میں سے چیز چھوڑ دی ان اردین کا میں گمراہ ہو جاؤں گا. فاما صدقۃ المدینہ بات ختم ہو گئی دوسری بات چھوڑ دی. فاما صدقۃ المدینہ اور باقی رہا مجھے عمر کی آپ کی جائیداد کا معاملہ صدقہ علی و عباس اجمل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جائیداد علی عباس کے حوالے کر دی تھی. فاما خیبر اور فدق اور خیبر فدق کی جائیداد فام صدا عمر اجمل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کپڑے میں رکھا حکومتی تعظیم میں رکھا.
فرمایا خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا صدقہ رسول اللہ کے چھوڑا ہوا ترکہ ہے. کہا یہ تعارف آپ کے ان معاملات کے لیے تھے یہ جائیداد اس کی آمدنی کس کے لیے تھی رقو کے ہی آپ نے اسلام کے معاملات اللہ تعارف جو آپ کو پیش آتے تھے اور نواز بھی اور آپ کے حکومت سے مراد دوسرے آپ کے حکام و نواز بھی نائبتن اور اچانک پیش آنے والے حکومت کے لیے آپ نے اس جائیداد کی آمدن کو رکھا ہوا تھا. وہاں پہ عمر علاقہ ولی الامر اور نمایا کہ ان دونوں جائیدادیں ان کا معاملہ ولی الامر آنے وقت کے حکمران کے سبب رہے گا. ایسا ہوگا اللہ وابی کہتے ہیں اب ان دونوں کا معاملہ آج تک اسی طور سے ٹھیک پہ ہے. آنے والی حکومتی تعظیم میں وہ جائیدادیں ہیں اور ان کے مسائل حکومت خرچ کرتی ہے ضرورت مندوں پر. اچھا اب سمجھیے بات اب اس میں کیا کہا جائے. پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کے فاطمہ نے فرمایا کہ مما عطا اللہ علیہ یا ترک رسول اللہ بن خیبر بن بغلطہ بالمدینہ. پہلے ان کو سمجھے اس کے بعد آگے چلے گی. دیکھیے بنو نذیر یہ مدینہ منورہ نہیں رہتے تھے. مدینہ منورہ کے ایک محلے میں یہ ہجوم کا قبیلہ آباد تھا. آپ نے ان کا محاصرہ بنوایا اور پھر محاصرے میں اس طرح ہوا کہ ہم بغیر لڑے ہوئے خلاف کے حوالے کرتے ہیں. یہ بنو نذیر کا علاقہ یہ بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کے سپرد ہوا کیونکہ اس میں مسلمانوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی. اس لیے یہ ساری کی ساری جائیداد یہ اللہ کے رسول السلام کے معاملات کے لیے وقف کر دی گئی. اللہ نے وقف فرمائی یہ ساری جائیداد اس کی آمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے لیے آپ کی ضروریات کے لیے آپ کے اہل بیت کے لیے ضرور یہ اس کی جائیداد کی آمدن وقف رہے گی. یہ تو ہے سبقت بالمدینہ کا مراد سے بھی یہ اور باقی خیر و فرق اس سے کیا مراد. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو علاقہ مسلمان فتح کریں لڑ کر جہاں مسلمانوں میں لڑائی نہیں ہو وہاں تو مجاہدین کو حصہ ملے گا مال غنیمت میں سے. وہ مال غنیمت کے اوپر ہوگا اس میں 4 حصے مجاہدین کے لیے ہوں گے اور 5واں حصہ خود اس کے طور پر ہوگا. دیکھیے جو علاقے بغیر لڑے میں پھنسا ہوں اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. جو مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ مال فیض کہلائے گا اور مال فیض وہ اللہ رسول السلام کے لیے اور علیہ السلام کے اخراجات کے لیے اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے لیے اس جائیداد کی آمدن وقف تھی. یہ ہے مسئلہ. اس مسئلے کی بات آپ سمجھیے. اگر یہ خطر کے مختلف قلعے تھے وہ کچھ جو فصل ہوئے تھے لڑائی سے تو ایک آدھا قلعہ 2 مہینے ہوا ان میں سے ایک آدھا قلعہ بغیر جڑے ہوئے پھنسا ہوا تھا. بغیر جڑے ہوئے پھنسا ہوا تھا تو خیبر سے مراد دیے تو وہاں جو بغیر جڑے ہوئے علاقے پھنسا ہوئے وہ میں سے فصل یہ قریب کو علاقہ تھا. جب انہوں نے سنا وہاں کے لوگوں نے کہ خیبر پتہ ہو گیا تو وہاں کے رہنے والے یہودی نے بھی بغیر گئے ہوئے مسلمانوں کو صلح کر دی اپنے علاقہ مسلمانوں کو سپورٹ کر دیا. سمجھے آپ. تو یہ خیبر فضا کو سفر کرنے کی مدینے سے مراد کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے خیبر سے مراد کہ چونکہ مالی غنیمت میں 5واں حصہ آپ علیہ السلام کے لیے تھا تو ہو سکتا ہے وہاں جو جائیدادیں ایسی ہوں زمینیں ایسی ہوں جو خود اس میں آپ علیہ السلام کے حوالے ہوئی ہوں. تو یہ تھی خیبر اور فضل اور صدقہ مدینے کی نوعیت.
اب آپ سمجھیے اس کے بعد اگلی بات. اب آپ اسلام دنیا سے تشریف لیں گے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہاں جو ذکر بھی اگلی چیز میں آئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ چاہے آپ صدیق اکبر کی خدمت میں اور آپ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگا. انہوں نے بطور بیٹی کے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حصہ مانگا کہ وہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہے. جب بات سے آئے کہ میں اللہ کے نمبر کا سچا ہوں تو مجھے بھی آپ کی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے. یہ ہے اس حدیث کا اور اپنی حدیث کا بنیادی نقطہ. اب آپ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے حوالے سے نظام کا مطالبہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کیا موقف اختیار فرمایا وہ موقف یہاں آ چکا ہے. میں نے حدیث تک ترجمہ پڑھ لیا ہے. تو انہوں نے نظام کے مطالبے میں فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. اللہ کے پیغمبر کا انہوں نے ارشاد گرامی نقل کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی دنیا اپنی حیات میں فرما گئے ہیں کہ ہم وارث نہیں بنتے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سمجھا؟ تو لا نورث یہ مجہول بھی پڑھا جاتا ہے اور معروف بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں محدثین اسے مجہول نہیں پڑھتے ہیں. لا نورث لا نورث بھی ہوگا. اگر لا نورث معروف ہو اس کا مطلب ہوگا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، اور مجہول لا نورث ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہماری جائیداد کا کوئی وارث نہیں بنتا. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یا باقی انبیاء کرام ان کا ترکہ آگے منتقل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے اگر ہیں یا ان کی بیٹیاں اور ان کے دیگر عزیز و وارث جو قرآن کے روح سے کسی جانے والے کے وارث بنتے ہیں، انبیاء کرام کے وارث ان کے عزیز و وارث کیوں نہیں بن پاتے تھے؟ سمجھے آپ؟ یہ سوال، اس سوال کا جواب دیکھیے. اس کے علماء کرام نے مختلف جوابات دیے، مختلف فرمایا کہ تو کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا ورثہ آگے منتقل نہیں ہوتا، ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی چیزیں آگے وراثت میں نہیں چلتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی حکمت دیکھو، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ان کی وراثت آگے منتقل ہونی ہو تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اگر ان کی وراثت اگر ان کی جائیداد زیادہ ہے، ان کے پاس زیادہ مال و متاع ہے، تو ان کے وارثوں میں سے نعوذ باللہ کوئی یہ تمنا کر سکتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ شخص پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور مجھے چونکہ میں وارث ہوں تو مجھے میرا حصہ مل جائے. یہ اگر کوئی آدمی ان کی امت میں سے کوئی آدمی اگر اس کی تمنا کرتا تو یقیناً یہ اس پر ہلاکت کا باعث تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کی وفات کا منتظر ہو. تو اس لیے یہ حکمت اللہ نے ان کی جائیداد کو آگے منتقل ہی نہیں کیا تاکہ کسی کے دل میں ان کا لالچ پیدا ہو اور نہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی غلط خیال کے جب آئے اس سے. پہلی حکمت تو علماء نے بیان فرمائی. اور دوسری حکمت جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر نبی کی وراثت چلتی تو ہو سکتا تھا کوئی نعوذ باللہ من ذالک صحیح الفطرت شخص نہیں، لیکن جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کی اسکالرشپ، جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، وہ نعوذ باللہ نبی پر اعتراض کرتا کہ نبی نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مال و جائیداد کو جمع کر کے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے. تو اس لیے اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی انبیاء کرام کا سلسلہ وراثت آگے نہیں چلایا. اور تیسری حکمت جو ہمارے بیان فرمائی ہے کہ وہ نبی کی حیثیت پوری امت کے لیے والد کی ہوتی تھی. تو اگر بعض اور بعض کو دیا جاتا تو بعض کو نہ ملتا، یہ بھی مسئلہ تھا. اور پوری امت میں تقسیم نہیں ہو سکتی چیز کیونکہ نبی پوری امت کے لیے والد کی طرح شفیق اور مہربان اور رحیم ہوتا تھا. اس لیے ان کی وراثت آگے کسی خاص فرد کو منتقل نہیں ہوئی. یہ ایک دو حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں انبیاء کرام کی وراثت کے اندر چلنے کی. اب آگے چلیے. پہلا سوال یہ ہے کہ
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صدیق اکبر سے یہ حدیث سنی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس حدیث سے سننے کے بعد بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اعلیٰ کے ناراض ہو گئی، اور ایسی ناراض ہوئی کہ آپ سے ان سے بات چیت بھی چھوڑ دی وفات تک. سمجھا یہ سوال. تو نعوذ باللہ بنت رسول کے حوالے سے ہم کیا خیال کریں کہ وہ دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے رسول سے ناراض ہوئی اور بات چیت بھی چھوڑ دی، جبکہ ایک عام مسلمان سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی، عام مسلمان کے اخلاق سے کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی نے ذاتیات کی بنیاد پہ ایسا ناراض ہو کہ وہ بالکل بات چیت ہی چھوڑ دے. یہاں فاطمہ بنت رسول سید النساء الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار اور اللہ کے پیغمبر کی چہیتی صاحبزادی، علم، عمل، حیا اور شرم اور کردار کی پہاڑ، ان سے توقع رکھنا یہ کیا ہے؟ سمجھا؟ جبکہ ان کے سامنے اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی آ گئی تھی، تو فاطمہ کیوں ناراض ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ یہ سوال ہے. دیکھیے اس سوال کے علماء نے مختلف جوابات دیے. پہلی بات کہ میں نے جواب تو یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ فاطمہ خود اپنی جگہ جہاں صدیق اکبر عالم تھے، صدیق اکبر مسائل کو سمجھتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود اپنی جگہ علم عمل کے پہاڑ تھے، تو ہو سکتا ہے ان کا اجتہاد یہ ہو کہ آپ علیہ السلام کے ارشاد گرامی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اگرچہ عموم یہ بظاہر تو عموم کو لیے اپنے اندر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عموم میں سے کچھ مخصوص ہو، اس عموم میں سے بعض مستثنا ہوں، اور مستثنا کون ہو؟ آپ کے قریبی، آپ سے قریبی رشتہ رکھنے والے وہ اس حکم سے مستثنا ہوں. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورت پر جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں تو خرچ کیا جائے، اور ان کی ضرورت سے ہٹ کر جو چیز ہو وہ بطور صدقہ کے ہوگی، تو بطور وہ امت کے لیے ہوگی. لیکن جہاں اولاد رسول کی جہاں ضرورتیں ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر کے اقارب ہیں ان کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے بعد جو کچھ ہے وہ آگے امت کے لیے صدقے کے طور پر منتقل ہوگا. ان کا خیال یہ ہو. اس عموم اس سے کچھ کو مخصوص کیا جا سکتا ہے، اس عموم سے کچھ چیزیں مستثنا کچھ ہو سکتے ہیں لوگ، تو ان کا خیال یہ تھا، اس لیے ان کا اپنا اتحاد تھا، اس اتحاد کی وجہ سے ناراض ہوئی. جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو عموم کے طور پر لے رہے تھے کہ عمومی طور پر آپ نے فرمایا کہ لا نورث، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے، نہ بیٹی کا استثناء ہے، نہ چچا کا استثناء ہے، نہ کسی اور قریبی رشتہ دار کا استثناء ہے. آپ نے مطلقاً فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ. بعد نے یہ جواب دیا، بعد نے کہا کہ اپنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غضب، آپ کا غصہ اس حدیث کی وجہ، اس حدیث کو سننے کے بعد تو ان کا یہاں غصہ نہیں ہو سکتا تھا. ان کا غصہ اگر تھا ناراض ہوئی تھی، وہ اس لیے ناراض ہوئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے جو تعلق ہے اور اللہ کے پیغمبر سے تعلق کی بنیاد پہ آپ کو اسلام کے اصداروں سے ان کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے، اس تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ چاہے ولادت میں کچھ نہ بھی دینا ہو، ویسے کچھ ان کو دے دیتے، آپ کے اقارب کو کچھ دیتے، اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے، اس تعلق کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، اس طور پر بھی نہیں دیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلق اور اس نسبت کی لاج نہ رکھنے پر ناراض ہوئی، کیونکہ ان کا ایک فرق جس طرح ہوتا ہے اولاد کا ہوتا ہے، جیسے بھی کسی رشتے دار کا، کسی بھی دوست کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پہ وہ اس ارمان کی بنیاد پہ اور اس تعلق کی بنیاد پہ وہ توقع کرتا ہے کہ یہ میرا خیال رکھے گا اور یہ
بچی کی سوچتی ہے کہ میرے والد میرا خیال رکھیں گے، میرے بھائی میرا خیال رکھیں گے، اسے زام ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، اس ناز کی بنیاد پر فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئی کہ ان کا صدیق اکبر تو ہمارے خاندان کے غیر فرد تھے، اللہ کے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے، دوست تھے، اور موقع پر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے، اور میں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، تو انہیں کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ چلیے اگر وراثت کے طور پر نہیں ویسے اگر کچھ دے دیتے تو ہو سکتا ہے ساتھ میں اتنی ناراض ہوئی ہو، لیکن صدیق اکبر کے پیش نظر یہ تھا کہ میں نے اس موقع پہ ان کے مطالبے پہ کسی بنیاد پہ بھی دیا تو بعد میں یہی سمجھا جائے گا کہ رسول اللہ کی میراث کے طور پر اس کو دیا گیا ہے، تو بعد میں تو اپنی جگہ ہے، بعد میں آنے والے فاطمہ کی اولاد میں سے وہ دعویٰ کریں گے کہ یہ ہماری جائیداد ہے اور ہماری والدہ محترمہ کا حصہ ہے، اس لیے صدیق اکبر کی نظر اس پر تھی اور فاطمہ کی نظر اس پر تھی کہ میں رسول اللہ کی صاحبزادی ہوں، اور جس طرح والد اپنی بیٹی کے ناز اٹھاتا ہے اس طرح صدیق اکبر بھی گویا ان کی چچا کی جگہ تھے، اور رسول اللہ کے قریبی تعلق کی بنیاد پر انہیں ناز تھا فاطمہ کو صدیق اکبر کے حوالے سے کہ یہ میرا خیال رکھیں گے اور اپنی وراثت کے طور پر نہیں تو مجھے ویسے کچھ جائیداد میں سے تقسیم کریں گے، لیکن صدیق اکبر کے پیش نظر ایک اجتماعی مصلحت تھی، اور آج میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا کسی بھی طور پر دیا، لیکن بعد میں آنے والے اس کو اپنا میراث کا حق سمجھیں گے اور یقیناً اس حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس لیے صدیق اکبر نے دینے سے انکار کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے پھر کہ جب ایک مرتبہ فاطمہ میں بیمار ہوئی، اگر جو اس سے پہلے صدیق اکبر سے ناراض تھی، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عدالت پر سن کر صدیق اکبر ان کے گھر آئے، رضی اللہ عنہ نے فاطمہ سے کہا کہ آپ صدیق آئے ہیں آپ کی اجازت کے لیے، اگر آپ اجازت دیں تو پھر اس نے اجازت دی کہ پردے میں بیٹھے ان کی منت میں صدیق پر کرتے رہے، گزاری کرتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں صدیق اکبر کے زمانے میں تو مدینہ منورہ کی نذیر کی جائیداد اور بدر اور خبر کی جائیداد اسی طور پہ رہی، حکومتی تحویل میں رہی، اور اس کی جائیداد کی آمدنی بھی حکومتی مسائل پر جہاں مستحقین تھے اس پہ خرچ ہوتی رہی، لیکن کہتے ہیں عمر الى علی و عباس، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کی جائیداد صداقت بالمدینہ سے مراد کیا ہے؟ بالنذیر کی جائیداد، بالنذیر کی وہ جائیداد جو آپ کے قبضے میں تھی، آپ کے معاملات کے لیے تھی، وہ جائیداد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی اور عباس کے حوالے کر دی تھی، یعنی بطور قبضے کے نہیں بلکہ بطور کاش ہے۔ آگے اپنی جو حدیث آ رہی ہے اس میں یہ واقعہ ہے، اور لیکن خیبر اور فتح ہوا ہے ہما عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائیداد ان کے حوالے نہیں کی، حکومتی تحویل میں رکھی کو، اور کہتے ہیں اور فرمایا صدقۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، کانتا حقوق ہی، رسول اللہ کے ساتھ اس کی آمدن رسول اللہ کے لیے مخصوص تھی، کانتا حقوق ہی، یہ آپ کے معاملات کے لیے، آپ کے اخراجات کے لیے، آپ کی ضروریات کے لیے ان دونوں کی آمدن تھی، التی تعروہ، جو ضرورتیں آپ کو پیش آتی تھی، وہ نوائبہ، اور نوائب نائبۃ کی جمع، جو اتفاقی ہنگامی معاملات آپ کو پیش آتے تھے ان معاملات کے لیے اس کے اخراجات تھے، وَأَمْرُهُمَا إِلَىٰ مَنْ وَلِيَ الْأَمْرِ، اور ان دونوں کا معاملہ إِلَىٰ مَنْ وَلِيَ الْأَمْرِ، اس شخص کے ذمہ جو بعد میں مسلمانوں کا حکمران بنے، قَالَ فَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْيَوْمِ، راوی کہتا ہے وہ آج تک جب راوی نے یہ بیان کی اس وقت تک یہ ان دونوں کی جائیداد تھا، یہی معاملہ حکومتی تحویل میں۔ آگے دیکھو، قال ابو عبداللہ اے تواقع،
امام بخاری کی عادت اس کا بتایا گیا ہے. امام بخاری بعض مرتبہ حدیث میں کوئی وارد لفظ اگر وہ قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کسی لفظ سے ملتا جلتا ہو امام بخاری وہاں چلے جاتے ہیں قرآن کی طرف. یہاں لفظ آیا تھا تعروہ، امام بخاری چلے گئے یہاں سے قرآن کریم کی آیت کی طرف. 12 سے 12 میں آیت ہے طرح کا بعض آلہتنا بسوء، قوم ہود سے کہا کہ ہمیں لگتا یہ کہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو نعوذ باللہ ہمارے بعض الہوں سے بھی نقصان پہنچا دیا ہے، ہمارے معبودوں سے بھی نقصان پہنچایا. تو اعتراف یہ افتعال تھا، کہتے ہیں افتعال کا سے، لیکن افتعال کا نہیں، یہ افتعالہ کا ہے. اصل میں کیا ہے افتعالہ کا، افتعالہ کا سے افتراء کا. تو کہتے ہیں میں اراؤٹ ہوں، یہ مجرد کے سے یہ اس سے مجرد کیا ہے اراؤٹ ہوں، اصل تو میں نے اس کو نقصان پہنچایا میں اس تک پہنچا. امین ہو یا روح ہو احترانی، اور اسی سے کیا ہے یا روح ہے وہ احترانی، یا روح اس کو حادثہ پیش آیا، وہ احترانی تو مجھے حادثہ پیش آیا. چلیے عثمان کا اللہ